بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن کلاسز میں جماعت نوہم کی آج ہم غزلیات پڑھیں گے۔ غزلیات میں بیٹا غزلیات کی گرامر میں شعری اصطلاحات کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ نظم اور غزل میں اس کی تشریح میں تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ اس لیے غزل میں جو شعری اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں ان میں قافیہ، ردیف، مطلع اور مقطع شامل ہیں۔ قافیہ کے لغوی معنی ہے پیچھے آنے والا۔ یہ ایک قسم کی گرامر ہوتی ہے جو شاعری میں استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں شعری اصطلاح میں ایسے حروف جو ہم آواز ہوتے ہیں، جن کی ساؤنڈ ملتی جلتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی اگر اردو کی زبان میں کہیں تو ان کی حروف کی حرکات جو ہے وہ سیم ہوتی ہیں۔ تو یہ الفاظ جو غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں اور باقی تمام اشعار کے دوسرے مصرے میں ردیف سے پہلے آنے والے الفاظ جو ہم آواز ہوتے ہیں، جن کی ساؤنڈ ملتی جلتی ہوتی ہے، وہ قافیہ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کی کتاب میں غزل جو آپ کی پہلی شامل ہے، جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، میر تقی میر کی غزل، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے وہ قافیہ ہیں: حباب، سراب، گلاب، خواب، اضطراب، خراب، یعنی ایسے الفاظ جو اصل میں لفظ تو اور ہوتے ہیں لیکن ان کی ساؤنڈ جو ہے وہ ملتی جلتی ہوتی ہے، ان کو ہم قافیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ وہ تمام الفاظ ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں آتے ہیں اور باقی تمام اشعار کے دوسرے مصرے میں آتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ردیف۔ ردیف کے لفظی معنی ہیں وہ شخص جو سواری پر کسی کے پیچھے سوار ہو۔ شعری اصطلاح میں اس سے مراد ایک یا ایک سے زیادہ وہ الفاظ یا حروف ہیں جو قافیے کے بعد آئیں، شعر میں قافیے کے بعد آئیں، یعنی آخر میں آئیں، اور یہ الفاظ بار بار دہرائے جاتے ہیں، پہلے شعر کے دونوں مصروں میں دہرائے جاتے ہیں اور باقی تمام اشعار کے آخری مصرے میں۔ کیونکہ یہ قافیے کے بعد آتے ہیں تو جہاں قافیہ آئے گا یہ وہیں آئیں گے، جس طرح قافیہ پہلے شعر کے دونوں مصروں میں آتا ہے اور جو ہے باقی تمام اشعار کے دوسرے مصرے میں آتا ہے، بالکل ایسے ہی ردیف نے جب قافیے کے بعد آنا ہے تو یہ بھی غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں اور باقی تمام اشعار کے دوسرے مصرے میں آتی ہے۔ ردیف دیکھیں کہ حباب، خواب، سراب، جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ قافیہ ہیں، تو ان کے بعد جو آپ کی پہلی غزل میں استعمال ہوئی ہے وہ 3 الفاظ کی ردیف ہے: کی، سی، ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں موجود ہے اور باقی تمام اشعار کے آخری مصرے میں موجود ہے، یہ ردیف کہلاتی ہے۔ شعری اصطلاحات میں تیسری چیز مطلع ہے۔ مطلع کے لغوی معنی ہے طلوع ہونے کی جگہ، نکلنے کی جگہ، آغاز کی جگہ۔ شعری اصطلاح میں غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں، وہ مطلع کہلاتا ہے۔ اس کی مطلع کی دو جو ہے وہ اس کو طریقے سے آپ پہچان سکتے ہیں۔ جب پوری غزل سامنے موجود ہو تو پھر تو پہلا شعر دیکھ کر ہی آپ کہیں گے کہ یہ مطلع ہے، لیکن اگر ایک شعر آپ کو دیا جائے اور پوچھا جائے کہ یہ مطلع ہے یا نہیں ہے، تو اس کی پہچان آپ یہی دیکھیں گے کہ اس کے دونوں مصروں میں قافیہ بھی ہوگا اور ردیف بھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ بعض شعراء نے ایک سے زیادہ مطلع بھی استعمال کیے ہیں جن کو مطلع ثانی یا مطلع ثالث کہا جاتا ہے، اور مطلع کے بعد جو شعر ہوتا ہے وہ حسن مطلع کہلاتا ہے۔
ٹھیک ہے. تو یہ گرامر اگرچہ آپ کی لیول سے یعنی آپ کی کلاس کے لیول سے آگے کی ہے، مطلع ثانی والی، ثالث کی اور حسن مطلع کی. آپ کو صرف یہ پتا ہو کہ مطلع کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلع طلوع ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں، غزل کے پہلے شعر کو کہتے ہیں، اور اس کی دوسری نشانی یا علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے دونوں مصروں میں ردیف اور قافیہ استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد ہے مقطع. مقطع کے لغوی معنی ہے کٹنے کی جگہ، ختم ہونے کی جگہ. ٹھیک ہے، شعری اصطلاح میں غزل یا قصیدے کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، کیونکہ وہاں غزل ختم ہو جاتی ہے، کٹ جاتی ہے، شاعری کا سلسلہ رک جاتا ہے. لیکن وہ شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے وہ مقطع نہیں کہلاتا ہے. یعنی اس کے لیے بھی دو شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے. ایک تو وہ غزل کا آخری شعر ہو، اور دوسرا اس میں شاعر جو ہے وہ اپنا تخلص بھی استعمال کرے، تب وہ مقطع کہلائے گا. جس طرح اسی غزل کا جو ہے وہ آخری شعر ہے، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے. ٹھیک ہے، اس میں میر نے چونکہ اپنا تخلص استعمال کیا ہے، اسی لیے یہ شعر مقطع کہلائے گا. یہ بیٹا وہ گرامر ہے جس میں سے آپ کے بورڈ میں ایم سی کیوز ہر صورت میں آتے ہیں. یا وہ معنی پوچھتے ہیں، یا وہ پوچھتے ہیں اس کو کہاں استعمال کیا جاتا ہے، اس کی نشانی کون سی ہے، یا آپ کو ردیف یا قافیہ دے کر پوچھ لیتے ہیں کہ یہ گرامر میں کیا کہلاتے ہیں. اس طرح سے کر کے 1-2 نمبر کے ایم سی کیوز ہر صورت میں آپ کے جو ہے اس گرامر میں سے آتے ہیں. اس لیے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ یہ بھی آپ کو سمجھا دیا جائے، کیونکہ آپ کا 1 نمبر بھی ضائع نہ ہو، یہ میری ہمیشہ خواہش رہی ہے. اوکے بیٹا، اللہ حافظ.